بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال أو العشب صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، اس انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد تخلیق یہ عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. آسمانی کتابیں نازل ہوئی. مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے اور اپنی ذات کی اصلاح کر لے. جس طرح اجتماعی اصلاح ضروری ہے، اسی طرح ہر انسان کے ذمہ اپنی انفرادی اصلاح یہ بھی ضروری ہے. اور ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ بالرذائل کہ یہ پوری کوشش کرے. اسے ہم کہتے ہیں تخلی بالرذائل اور تحلی بالفضائل. اچھی عادات کو، نیکیوں کو اپنائے، بری صفات اور بری عادات کو اور گناہوں کو چھوڑ دے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو جس طرح انسان کے ساتھ دنیا میں ظاہری جسمانی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بخار ہے اور بہت سارے امراض ہیں، اسی طرح بہت ساری بیماریاں وہ روح کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، انسان کے روح میں ہوتی ہے، جس کو ہم روحانی امراض کہتے ہیں. اور روحانی امراض کا علاج یہ بھی اتنا ضروری ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جتنا کہ ہم جسمانی امراض کا علاج ضروری سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں. روحانی امراض سے مراد جیسا کہ حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، بیجا غصہ ہے، یہ سب کے سب یہ روحانی امراض کہلاتے ہیں اور یہ روحانی امراض ہے. تو روحانی امراض کی اصلاح کرنا، اس کو دور کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے. لیکن آج جسمانی امراض کے علاج معالجے کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن جو روحانی امراض آج ہمارے ساتھ لگ چکے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر اس درجے میں ہمیں آج نہیں ہوتی. اس میں ایک بڑا مرض، مہلک روحانی مرض، جس میں قرآن کریم کی اس آیت اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے حسد کا مرض. یہ حسد ایسا مرض ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ حسد سے متعلق کچھ معروضات پیش کریں گے.
حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کے درجات کیا ہے؟ حسد کا سبب کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کے نقصانات کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کچھ معروضات پیش کریں گے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان کے دل میں اس سے چھن جانے کی تمنا پیدا ہو جائے، دل میں جلن اور کڑن پیدا ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان کو اللہ پاک نے مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں، اور نعمت دینے والی ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ کسی کو اللہ پاک مال و دولت کی نعمت دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک صحت کی نعمت دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک حسن و جمال کی نعمت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک علم کی دولت دے دیتا ہے۔ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ضرور موجود ہے، دولت ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ چیز بنتی ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ پاک کے انعامات اور نعمتیں ہیں اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، بجائے ان انعامات کا شکر ادا کرنے کے دوسروں کے پاس جو اسباب، مال، نعمتیں موجود ہیں اس کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کے جذبات، حسد، کینہ اور بغض کے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حسد کی تعریف کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہے، مال ہے، حسن و جمال ہے، کمال ہے، علم ہے، یا کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے اسے دی ہے، تو انسان دل میں تمنا کرے اسے نعمت کیوں ملی، اس سے چھن جائے، بس اس سے زائل ہو جائے، اس سے چلی جائے، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ حسد کہلاتی ہے۔ یہ کیفیت پھر علماء نے حسد کی بھی درجات لکھے ہیں باقاعدہ۔ حسد کا ایک درجہ یہ ہے کہ جس میں انسان یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے، چاہے اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے یا چاہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی حسد کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ علماء نے لکھا جس میں یہی تمنا ہو کہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ پہلے اور دوسرے درجے میں تھوڑا سا فرق ہے، باریک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے درجے میں یہ طلب تھی کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا اس کے پاس رہتے ہوئے چاہے مل جائے۔ دوسرے درجے میں ہی پہلے ہی قدم پر یہ تمنا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور تیسرا درجہ سب سے بدترین درجہ ہے، سب سے ارذل ترین درجہ حسد کا، وہ یہ ہے کہ یہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے، چاہے وہ دولت ہے، مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، علم ہے، عزت ہے، شہرت ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، وہ اس فلاں سے، سامنے والے سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، مجھے چاہے حاصل ہو نہ ہو لیکن یہ محروم ہو جائے اس سے۔ علماء نے لکھا یہ حسد کا سب سے بدترین اور حسد کا سب سے رذیل ترین درجہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس میں پہلے ہی قدم پر یہ تمنا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے، یہ سب سے بدترین درجہ ہے۔ اب حسد کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن حسد کا سبب کیا ہے؟ پہلے اسباب پر نظر ڈالتے ہیں، پھر اس کے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ حسد پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حسد پیدا ہونے کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کرے اور اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس کی ناشکری کرے، اس سے صرف نظر کرے، دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھے۔ اس کی وجہ سے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے، ورنہ اللہ پاک نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس سے صرف نظر کرتا ہے اور دوسروں کے پاس موجود اسباب، اشیاء، چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے، ان پر نگاہیں رکھتا ہے، ان پر واچنگ رکھتا ہے،
پھر انسان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ حسد کا ایک بہت بڑا سبب یہ تکبر بھی ہے. تکبر جس انسان کے اندر موجود ہوگا اس میں حسد کے جذبات ضرور آئیں گے، کیوں یہ ایک فطری بات ہے. متکبر انسان کسی دوسرے کو اپنے آپ سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے مال میں کوئی اس سے آگے بڑھ جائے، اسباب میں کوئی اس سے آگے بڑھ جائے، طاقت میں اس سے آگے بڑھ جائے، کسی اور چیز میں اس سے آگے بڑھ جائے، اس کے دل میں پھر حسد کے جذبات. شہرت میں کوئی آگے بڑھ جائے، منصب عہدے عزت میں آگے بڑھ جائے، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. اس کے دل میں پھر حسد کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ محروم ہو جائے، یہ عزت والا آدمی ہے، اس کی عزت چلی جائے، اس سے مال چلا جائے. انسان پھر اس میں جلتا گولنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنی اصلاح سے غافل ہو، اپنی اصلاح نہ کروائے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو، وہ انسان حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو یہ حسد کے کچھ اسباب آپ کے سامنے آئے. نقصانات کا جہاں تک تعلق ہے، حسد کے بے انتہا نقصانات ہیں. دنیاوی نقصانات بھی ہے، اخروی نقصانات بھی ہیں. اخروی نقصانات تو بالکل ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے حسد کیا نا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تشریف لائے، تو یہود کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور حسد کی وجہ سے یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. تو یہ حسد کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے. حسد کے اخروی نقصانات تو بالکل ظاہر ہے، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب او قال بالعشب، کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد سے بچو، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے یا گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی مثال انگارے کی طرح ہے، چھوٹی آگ کی طرح ہے. ایک تو بہت بڑی آگ ہوتی ہے، لمحوں میں ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے. ایک چھوٹی آگ چنگاری یا انگارہ ہوتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، سلگاتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا لا راحت للحسود، حاسد آدمی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، اس کے لیے راحت، یہ بے چین رہتا ہے ہر وقت، اس کے دل میں جو ہے حسد کی آگ جلتی رہتی ہے. یہ ایک آگ کی مانند علماء نے لکھا ہے حسد. ویسا ہے جیسے انسان کوئی چنگاری اور آگ لے کر اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، یہ انسان کتنا بے چین ہوگا. تو دل میں بھی جو حسد کی چنگاری کو رکھ لیتا ہے تو پھر یہ انسان کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا. تو حاسد انسان لازمی طور پر حسد سے بہت سارے امراض اور پیدا ہو جاتے ہیں. جو حاسد ہوگا یاد رکھے اس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا. ظاہری بات ہے جب انسان کسی سے حسد کرے گا تو اس سے محبت تو نہیں کرے گا، اس کے لیے دل میں کینہ اور بغض اور مخالفت رکھے گا. یہ مستقل گناہ ہے، یہ اور الگ سے گناہ ہے. اسی طریقے سے جو کوئی حسد کرے گا وہ محسود کیا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے اس کی غیبت کرے گا، برائی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ غیبت کر کے اپنی نیکیاں اٹھا کر اس محسود کے نامہ اعمال میں ڈالوا دے گا اور خود اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے لے گا. کتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا. اسی طریقے سے جیسے حدیث میں ہے کہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے. کینے کا مرض الگ پیدا ہوگا، بغض کا مرض الگ پیدا ہوگا، غیبت انسان الگ کرے گا، بہت سارے روحانی امراض کا مجموعہ انسان بن جاتا ہے اس حسد کے جذبے کی وجہ سے.
دنیاوی نقصانات بھی بے شمار ہیں. حاسد خود دیکھ لے بھائی, انجام پہ غور کر لے کہ میں حسد کر کے اپنا فائدہ کر رہا ہوں یا نقصان کر رہا ہوں. تو اس کو خود اندازہ ہوگا میں اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہا ہوں, اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہوں. آخرت کیسے برباد کر رہا ہوں وہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, جل جائیں گی. غیبت کرے گا, اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے گا. بغض کا مرض پیدا ہوگا, کینے کا مرض پیدا ہوگا, یہ الگ گناہ کبیرہ ہے. کردار کشی کرے گا, تہمتیں لگائے گا, دوسروں پر جھوٹ باندھے گا, کتنے سارے گناہ کما لے گا. اور دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہے. کس طرح کہ حاسد خود دیکھ لے کہ میں جس سے حسد کر رہا ہوں میرے اس حسد کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, اور میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جب انسان غور کرے گا, فکر کرے گا, اسے اندازہ ہوگا کہ میں سراسر نقصان میں جا رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی. کس طرح میں حسد کر رہا ہوں, حسد کر کے میں اپنی صحت خراب کر رہا ہوں. یاد رکھے حاسد آدمی کی صحت متاثر ہوگی, خراب ہوگی. جو بہت زیادہ حاسد ہوتا ہے نا, دل میں بہت ضد رکھتا ہے, ہمیشہ اس کی ظاہری صحت بھی خراب ہوتی ہے. کیوں؟ یہ جلنا کلنا یہ مستقل ایک مرض ہے جو انسان کی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتا ہے. انسان کی ذہنی صلاحیتیں بھی خراب ہوتی ہے, جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لے کہ میں تو جل رہا ہوں, کڑ رہا ہوں, ہر وقت بے چینی کی کیفیت میں ہوں, پریشانی اور ڈپریشن اور ٹینشن میں ہوں, میں تو نقصان میں جا رہا ہوں. لیکن جس سے حسد کر رہا ہوں اس کو کیا پریشانی ہے, بلکہ الٹا جب وہ مجھے حسد کرتا ہوا جلتا ہوا دیکھے گا وہ خوش ہوگا, وہ تو خوش ہو رہا ہے. تو یہ تو کیفیت ہے انسان کی, میں اسے خوش ہونے کا موقع دے رہا ہوں. ظاہری بات ہے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون میرے ساتھ حسد کر رہا ہے. اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک فراست دی ہے نا, مسلمان کے پاس فراست تو ہے. تو انسان اپنے خیرخواہ اور بدخواہ کو پہچان لیتا ہے, اندازہ ہوتا ہے چاہے سامنے سے اظہار نہ ہو. اس کے باوجود یہ اللہ پاک کا نظام اور انسان کی فطرت ہے اور ایمانی فراست ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیرخواہ اور بدخواہ میں فرق کرتا ہے, چاہے ظاہری کلام اور یہ بہت زیادہ ہو. تو یہ دیکھ لے کہ میں تو ہر وقت پریشانی میں ہوں اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے. جب وہ مجھے حسد کرتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے, اور میں ہر وقت جل رہا ہوں, کڑ رہا ہوں. تو مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں اپنی صحت خراب کر رہا ہوں, اپنی نیکیاں خراب کر رہا ہوں, اپنی دنیاوی نقصان بھی کر رہا ہوں. تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھے گا تو یہ محسوس کر لے گا کہ میں نقصان میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. الٹا میرے دل کے اندر ہر وقت ایک بے چینی ہے, ایک پریشانی کی کیفیت ہے. لیکن جس سے حسد کر رہا ہوں وہ خوش و خرم ہے, میرے حسد کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, بلکہ الٹا جب وہ مجھے پریشان دیکھ رہا ہے تو اس کو خوشی ہو رہی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نقصان میں جا رہا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ نقصان میں جا رہا ہے. دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ حاسد شخص یہ دراصل اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں اللہ پاک نے جو تقسیم کی ہے بندوں میں, مال, اسباب, حسن و جمال, خوبصورتی, مال, منصب, عہدہ, شہرت, علم, تقوی, کسی بھی اعتبار سے اللہ پاک نے جس کو جو نعمت دی ہے وہ اللہ پاک نے دی ہے. یہ تقسیم اللہ پاک کی ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں غریب ہوں, فلاں مالدار ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ پاک کے کاموں میں انسان کو مداخلت جائز نہیں ہے. اللہ پاک حکیم ذات ہے, اور حکیم ذات ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھے اگر دولت نہیں دی تو دولت اگر ملتی میرے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی. کسی کو حسن و جمال نہیں ملا, ہو سکتا ہے اگر حسن و جمال ہوتا یہ تکبر کا, عجب کا شکار ہو جاتا, مال والا فرعونیت کا شکار ہو جاتا. تو یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک بعض مرتبہ ابتلاءً یعنی آزمائش کے طور پر بھی ایسا کرتے ہیں. کسی کو اللہ پاک مال دے کر آزماتے ہیں, کسی سے لے کر آزماتے ہیں. تو اللہ پاک کی تقسیم میں ہر چیز میں حکمت ہے. اب میں اگر اعتراض کر رہا ہوں فلاں کو مال کیوں ملا, فلاں کیوں مالدار ہے, فلاں کو حسن زیادہ کیوں ملا, فلاں کے پاس صحت کیوں ہے, فلاں کو علم کیوں ملا,
تو یہ میں اللہ پاک کی تقسیم پر گویا اعتراض کر رہا ہوں. کیوں صحت دینے والی ذات، حسن و جمال دینے والی ذات، مال و اسباب دینے والی ذات، عزت منصب شہرت دینے والی ذات، یہ اللہ پاک کی ذات ہے. یہ تقسیم اللہ پاک کی طرف سے. اس بنیاد پر اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو گویا کہ وہ حسد کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی اس تقسیم پر اعتراض بھی کر رہا ہے. تو یہ اتنا برا مرض ہے اور اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، صحت بھی خراب. حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کے کئی علاج علماء نے لکھے ہیں. ایک کام تو انسان یہ کرے، اگر انسان دیکھے میرے اندر حسد کا مرض ہے، میں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، ترقی دیکھ کر برداشت نہیں ہو پاتا، میں فوراً حسد کا شکار ہو جاتا ہوں. اور ظاہری بات ہے انسان جب بعض مرتبہ حسد کا شکار ہوتا ہے پھر انسان بعض مرتبہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی حد تک بھی گر جاتا ہے، اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے انسان غلط راستوں کا سہارا بھی لے لیتا ہے. بعض مرتبہ فلاں کیوں ترقی کر رہا ہے، دوسرا کیوں آگے بڑھ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا، میں سازش کروں گا، غلط طریقہ اپناؤں گا، روڑے اٹکاؤں گا، مخالفت کروں گا، کردار کشی بھی کروں گا، جھوٹی بہتان ترازی یا تہمت ترازی بھی کروں گا. کتنی حد تک انسان گر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے انسان بہت آگے تک چلے جاتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا دنیا میں وہ زمین پر آپ کو معلوم ہے نا وہ کس کا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اپنے بھائی کو. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. تو تفصیلات آپ تفسیر میں پڑھ چکی ہوں گی، پڑھ لیں گی، سنا ہوگا علماء سے، اس وقت نہیں ہے. لیکن قابیل نے حسد میں آ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو خون گرا قتل ہوا قابیل نے حابیل کو، جس کی بنیاد بھی حسد تھی. حسد ہوا نا کہ اس کا جو نکاح ہوا، اس کی جو شادی ہوئی، وہ ان کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ خوبصورت تھی اور قابیل کے حصے میں جو آئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. تو اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا اور اس حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو انہوں نے قتل کر دیا. قابیل نے، دنیا کا سب سے پہلا قاتل. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی جائے گا. یہ حابیل جو ہے یہ مقتول ہے، قابیل قاتل ہے. حابیل جو مقتول ہے، حضرت حابیل، ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے. شام کے ملک میں ان کی قبر واقع ہے. شام میں دمشق سے باہر نکل کر بالکل سرحدی علاقہ بارڈر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر حضرت حابیل کا مزار ہے، قبر ہے. اور وہ ایک سرحدی علاقہ ہے جس کے ایک طرف اردن کا بارڈر ہے، ایک طرف ترکی کا بارڈر لگتا ہے، ایک طرف فلسطین کا بارڈر لگتا ہے، اور یہ شام کے علاقے میں ہے. ہم نے حضرت حابیل کے مزار کی زیارت کی ہے. تو دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا یہ حسد کی بنیاد پہ ہوا. تو میں اصل عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ یہ حسد میں انسان اتنا آگے چلے جاتا ہے کہ کسی کے ناحق خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیتا ہے، اتنا آگے چلے جاتا ہے. دنیا میں ہوتا نہیں ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے حسد کی بنیاد پہ. کہ بعض مرتبہ انسان کسی کی جان لے لیتا ہے ناحق، یا بعض مرتبہ انسان غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. جادو ہے، ٹونا ہے، غلط عملیات ہے، سفلی اعمال ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان چلے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو انسان یہ کرتا ہے نا یا کرواتا ہے یہ جادو ٹونے سحر، یہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ انتہائی بدترین چیز ہے. اکثر اس کے اثرات الٹے ہو جاتے ہیں اور ایسا انسان دنیا میں بھی بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو کفر ہے. بعض مرتبہ انسان ان غلط چیزوں کا سہارا بھی لے لیتا ہے، کسی طریقے سے میں نقصان پہنچا دوں سامنے والے کو. تو حسد انتہائی بدترین چیز ہے. آخر میں بس حسد کا علاج، حسد کے علاج میں علماء نے یہ لکھا کہ انسان سب سے پہلا علاج یہ انسان دل میں یہ خیال کرے کہ میں کیوں کسی سے حسد کر رہا ہوں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے مال و اسباب کو دیکھ کر. اگر فلاں کے پاس مال کی نعمت ہے، میرے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. دیکھیں انسان کو ہر انسان کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہے.
لیکن انسان اپنی نعمت سے غافل ہے. صحت نہیں ہے تو کیا ہوا, میرے پاس علم کی نعمت تو ہے, میرے پاس حسن کی نعمت تو ہے. کسی نہ کسی کے پاس مال کی نعمت ہوگی, کسی کے پاس صحت کی نعمت ہوگی, کسی کے پاس حسن و جمال کی نعمت ہوگی. نہیں ہے تو چلے کچھ نہیں ہے, صحیح سلامت اعضاء تو ہے نا, آنکھیں صحیح سلامت, کان, ناک, آنکھ, زبان, ہاتھ, پیر, یہ چھوٹی نعمت ہے, یہ معمولی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. رات کو آرام سے نیند آتی ہے, سکون سے نیند سوتا ہوں, عافیت والی زندگی گزر رہی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے مجھے کہ میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہوں. تو سب سے پہلے انسان یہ خیال کرے کہ اللہ پاک نے مجھے بھی بہت ساری نعمتیں دی, میں کیوں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کروں. جب یہ خیال دل میں آئے گا, اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا, پھر انسان کی نظر دوسروں کی نعمتوں پر نہیں جائے گی اور یہ حسد نہیں کرے گا. دوسرا علاج علماء نے یہ لکھا کہ انسان اپنی نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا یہ اپنے سے کمتر لوگوں میں رکھے, دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھے. آج ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں. لیکن جب میرا تعلق دوستی بڑے اسٹیٹس, اونچے اسٹیٹس کے یا اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کے ساتھ ہوگی, تو میں کیا ہوگا, دل میں حسد پیدا ہوگا. لیکن جب میں اپنے سے نیچے دیکھوں گا کہ دیکھیں میرے پاس تو اللہ پاک کا فضل ہے, فلاں نعمت ہے, ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی میری طرح انسان ہے بیچارے, ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, ان کے پاس اپنی سواری نہیں ہے, تو میرے پاس اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں. دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے بجائے حسد کے. اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دنیا کے اعتبار سے دیکھیں. اور تیسرا علاج علماء نے یہ لکھا کہ دل میں حسد کے جذبات جس کے لیے پیدا ہو, انسان اس کے لیے دعائیں خیر کرے, دعائیں مانگے. اتنا آسان نہیں ہے عمل کرنا کہ میں جس سے حسد کر رہا ہوں اس کے لیے دعا بھی مانگ لوں, لیکن ایسا کرنا پڑے گا, زبردستی دعا مانگنی پڑے گی. جب انسان یہ عمل کرے گا, دل سے اللہ پاک حسد کا یہ مرض ختم کر دے گا. اسی طرح علماء نے ایک علاج یہ بھی لکھا جس کے لیے حسد کا مرض پیدا ہو رہا ہے, انسان ہدیہ دے, ہدیہ اور تحفہ دے. حدیث میں آتا ہے نا تحادو تحابو, ہدیہ دو, آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. تو آپس میں ہدیوں کا لین دین کرو, آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. تو تحادو تحابو, تو جب انسان ہدیے کا لین دین کرے گا, اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دے گا, محبتیں پیدا ہوں گی. اسی طریقے سے آخری علاج یہ علماء نے لکھا کہ انسان کے دل میں جب حسد کا مرض پیدا ہو تو یہ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ میرے دل سے اس مرض کو ختم کر دے, اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے, میرے دل سے اس بیماری کو, اس مرض کو ختم کر دے. اللہ پاک سے دعائیں مانگنے میں لگ جائے تو اللہ پاک اس کے دل سے اس مرض کو ختم فرما دیں گے. تو یہ بہت ہی نہایت مہلک روحانی مرض ہے جو آج ہر ایک میں سرایت کر رہا ہے. حسد بے انتہا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اللہ پاک اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ پاک اصلاح نصیب فرمائے, اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے, انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی پروجیکٹر کے ذریعے تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی اور مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں انتظام ہوگا. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.